میں نے جواب دیا، تم ان کو وہاں کا مت بتانا، قریب کے گاؤں میری بہن بھی تو رہتی ہے، اس کی بیٹی کی شادی ہے، میں کہوں گا تم کو وہاں لے جا رہا ہوں تو وہ منع نہیں کرے گی، بلکہ ان کو کچھ بتانا ہی نہیں ہے، واپس آ کر بتا دیں گے۔ وہ کھیتوں میں کام کر رہی ہیں، ابھی نکل چلو، شام سے پہلے ہم لوٹ آئیں گے۔ میں بھی اداسی سے تنگ اور اپنے ماحول سے خفا تھی۔ ماں تو ان دنوں مجھے اپنی دشمن نظر آتی تھی۔ میں ابا کی باتوں میں آ گئی اور ماں کے جانے کے بعد منی کو پڑوسن کو تھما کر ابا کے ہمراہ تانگے پر بیٹھ کر سیر کو چل دی۔ ابا مجھے شادی میں لے جانے کے بجائے کہیں اور لے گیا۔ یہ ایک گاؤں تھا، بڑا سا پختہ مکان تھا، ارد گرد آبادی تھی، کسی کھاتے پیتے شخص کا ڈھیرا تھا۔ اس کی بیوی اور 3 بیٹیاں تھیں، لیکن بیٹا نہیں تھا۔ وہ ہم لوگوں کو گھر میں لے گیا۔ اس کی بیوی نے اپنے شوہر کی ہدایت پر انہوں نے ہماری مہمان نوازی کی اور عمدہ کھانا کھلایا۔ ابا نے کہا، تم تھوڑی دیر یہاں رہو، میں ابھی آتا ہوں، پھر تمہارے ماموں کے گاؤں چلیں گے۔ اس کے جانے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ ابا مجھے اس آدمی کے ہاتھ بیچ کر چلا گیا ہے، تو مجھے یقین نہ آیا۔ اس گھر کی عورت بولی، میرا خاوند کہتا ہے کہ گھر میں کام کاج کے لیے خریدا ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس نے تم سے نکاح کرنے کے لیے تمہیں خریدا ہے، کیونکہ میری 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے۔ اس کی بیوی نے سچ کہا تھا، اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کیا۔ میں بھی اب ماں کے پاس جانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس کی ضد کی خاطر مجھے یہ دن دیکھنا پڑا تھا۔ جب مجھے پتہ چلا کہ ابا مجھے بیچ کر چلا گیا ہے تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، مگر اب رونے دھونے چیخنے چلانے کا وقت گزر چکا تھا۔ جس شخص نے نکاح نامے پر میرے دستخط لیے، اس نے بتایا کہ تمہارے والد پر بہت قرضہ چڑھ گیا تھا، قرض دار اس کو دھمکیاں دیتے تھے، تبھی وہ تم کو بیچ گیا ہے۔ اب وہ تمہاری ماں کو جا کر یہی بتائے گا کہ تم کسی کے ساتھ چلی گئی ہو۔ تم کو اب یہیں رہنا ہے، مگر میں اور میری بیوی تم کو عزت سے رکھیں گے، بشرطیہ کہ تم جھگڑا نہ کرو اور ہمارے ساتھ صلح و سکون سے رہو۔ تم کو یہاں کوئی تکلیف نہ ہوگی۔ اب میں جاتی تو کہاں، میں تو ان لوگوں کی قید میں تھی، ان کے کسی حکم سے انحراف نہ کر سکتی تھی۔